انڈیا کو ایک نئے بنگلہ دیش کا سامنا ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک نیا باب لکھا جا چکا ہے۔ 12 فروری کو ہونے والے انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ طارق الرحمان واضح برتری حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان ہو چکے ہیں۔ ڈھاکہ میں حکومت کی تبدیلی اور انتخابی عمل کو جہاں دنیا بھر میں بہت باریک بینی سے دیکھا جا رہا تھا، وہیں دلی میں بیٹھی ہوئی حکمران جماعت اور پالیسی میکرز مستقبل کے انڈیا بنگلہ دیش تعلقات کے تناظر میں بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابی عمل پر گہری نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ 2024 میں شیخ حسینہ کی حکومت کے اختتام کے بعد ڈھاکہ اور دلی کے مابین تعلقات انتہائی نچلی سطح تک پہنچ چکے تھے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کھل کر دلی کی پالیسیوں کی مخالفت کرتے رہے اور چین اور پاکستان کے ساتھ قربت بڑھاتے رہے، جس کی وجہ سے دلی کی بے چینی میں گزشتہ کئی ماہ سے اضافہ ہو رہا تھا۔ دلی کی خواہش تھی کہ انتخابات کے بعد نئی بننے والی حکومت کے ساتھ تعلقات کو ایک نئے سرے سے استوار کرنے کا موقع ملے گا اور گزشتہ 1.5 برس سے جاری کشیدگی میں بھی کمی ممکن ہو سکے گی۔ اب دلی کے لیے تعلقات میں بہتری لانے کا سنہری موقع تو ضرور ہے، لیکن تعلقات میں ماضی والی گرمجوشی نہیں رہے گی۔ ماضی کی طرح بنگلہ دیش اب دلی کی سیٹلائٹ اسٹیٹ نہیں رہ سکے گا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ 17 برس کی خود ساختہ جلاوطنی کاٹنے کے بعد ایک ایسے وقت میں وطن پہنچے تھے جب بنگلہ دیش میں ایک نسل پروان چڑھ چکی تھی جو ریاستی امور میں دلی کی دہائیوں سے جاری رہنے والی مداخلت سے تنگ تھی۔ بنگلہ دیشی عوام میں یہ تاثر بہت گہرا ہو چکا تھا کہ شیخ حسینہ صرف اور صرف انڈین پراکسی ہے جس کا دلی دفاع کرتا ہے، اور دلی کے کہنے پر شیخ حسینہ ریاستی جبر کی پالیسی چلاتی رہی ہے۔ طارق الرحمان کی اپنی والدہ خالدہ ضیاء بھی گزشتہ 15 برس شیخ حسینہ اور دلی کے جبر کا شکار رہی ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش کی مرکزی اپوزیشن پارٹی یعنی جماعت اسلامی اقتدار میں نہیں آ سکی، لیکن اقتدار کے ایوانوں میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی وہ جماعت ہے جس نے گزشتہ 15 برس شیخ حسینہ کی انڈین پالیسی اور جبر کو برداشت کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے سربراہان کو دلی کی خوشنودی کے لیے پھانسیاں تک دی گئی، اس لیے آج کی جماعت اسلامی انڈین حکومت کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کی نہ صرف مخالف ہے بلکہ انڈین پالیسیز کو بنگلہ دیش کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بھی سمجھتی ہے۔ طارق الرحمان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنگلہ دیش کو بہتر گورننس کی فراہمی ہے۔ لا اینڈ آرڈر اور عوامی فلاح و بہبود کی پالیسیز میں بھی بہتری لانا ہوگی، کیونکہ 2024 میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف اٹھنے والا انقلاب تبدیلی کے نام پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ جہاں تک بنگلہ دیش کی خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کا تعلق ہوگا، اب اس کا فریم ورک ماضی کی نسبت مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ گزشتہ 1.5 برس میں پہلے چین اور پھر پاکستان ڈھاکہ کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ چین اپنی معاشی اور سیکیورٹی طاقت کی بنیاد پر خطے کی پالیسی میکنگ میں ایک بہت اہم پلیئر بن چکا ہے۔ چین نہ صرف بنگلہ دیش میں سرمایہ کاری کر رہا ہے بلکہ چین سیکیورٹی کی بہتری کے لیے اہم اقدامات بھی اٹھا رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا بنگلہ دیش تعلقات میں اب پہلے جیسا ریسیٹ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ انڈیا خطے کی ایک بڑی طاقت ہے اور بنگلہ دیش کا قریبی ہمسایہ ہونے کی وجہ سے بہت اہم ضرور رہے گا، لیکن دلی کو شیخ حسینہ کے دور حکومت والی سافٹ پالیسیز نہیں مل سکیں گی۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو جماعت اسلامی جیسی اپوزیشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ بات کو مختصر کیا جائے تو دلی کو اب ایک نئے بنگلہ دیش کا سامنا ہے۔